السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں قرآن پاک لوگ پڑھا کرتے ہیں، اس کی تلاوتیں کیا کرتے ہیں، اور جیسے ہی قرآن پاک ان کا مکمل ہوتا ہے، مکمل ہونے کے بعد وہ ایک طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو میں نے قرآن مکمل کیا ہے اسے کیسے بخشا جائے، بخشنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں ہمیں اپنے مرحومین کے نام سے بخشنا چاہیے، اپنے والدین کے نام سے اگر ہمیں بخشنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے بخشنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک پرچی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پاک پڑھا ہے، اتنا درود شریف ہے، اتنا کلمہ شریف ہے، فلاں سورہ ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں مرحوم کے نام لکھے جاتے ہیں اور امام صاحب کے یہاں پرچی بھیجا جاتا ہے کہ امام صاحب یہ گھروں میں پڑھا گیا ہے، آپ جو ہے اس کے نام سے ایصال ثواب کر دیجئے، بخش دیجئے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک اتنا آسان طریقے سے سمجھا دوں گا کہ جو بخشنے کا طریقہ ہے وہ 3 طریقہ آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ آپ انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیے تو آپ صرف بخشنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے سامنے جو اس طریقے کے الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں آپ اس کو بتانے والے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا، اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ناظرین کرام، میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ 3 طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل آسان طریقہ ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن پاک جب شروع کریں تو اس وقت ارادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ہماری اسلامی بھائی ہو یا ہماری اسلامی بہنیں ہو، جو بھی ہو، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت یہ ارادہ کر لے کہ میں فلاں مرحوم کے نام سے یا اپنے والد، اپنے والدہ یا اپنے دادا یا کسی رشتہ دار کا دل میں ارادہ کر لے کہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچتا رہے۔ تو جیسے جیسے آپ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ آپ پڑھتے گئے، اس جو ہے آپ ان کو ثواب پہنچتا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ تو آپ پہلے ہی قرآن پاک مکمل کرنے سے پہلے ہی شروع کر رہے ہو، اسی وقت یہ ارادہ کر لے کہ میں فلاں مرحوم کے نام اس کو جو ہے ایصال کروں گا، اس کا ثواب اللہ اس تک پہنچا دے۔ تو یہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ان کا ثواب ان کو پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کریں، جس وقت مکمل کر لیں، اس وقت بھی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اے اللہ، میں نے جو یہ قرآن پاک مکمل کیا، ختم کیا، اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دو۔ یہ بھی بخشنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو آپ نے 1 ختم کیا ہو، 2 ختم کیا ہو، یا درود و اذکار کیا ہو، تسبیحات پڑھی ہو، یا کوئی سورت وغیرہ پڑھی ہو، ارادہ کر لیا، وہاں تک پہنچ جائے گا، اور آپ نے بھی پڑھا ہے، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، اور جس کے نام سے ایصال کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اب یہاں پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ایصال کر دیا تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ پڑھنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور جس کو بخش رہے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہاں پہ ایک سوال اور ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک قرآن پاک کو کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ یہ اکثر لوگ جو ہے فاتحہ وغیرہ جب کراتے ہیں تو تھوڑا سا شیرنی اس کے نام، تھوڑا سا یہ، یا ایک قرآن فلاں کے نام، ایک قرآن فلاں کے نام، اگر 2 قرآن کسی نے پڑھا ہے تو ایک قرآن فلاں کے نام، ایک قرآن فلاں کے نام، اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کلام پاک میں آپ چاہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شامل کر لیں گے تو ہزاروں لاکھوں کو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ایک قرآن کا ختم کا ثواب سب کو اتنا ہی ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں
کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کو بھی اتنا ثواب، ہزاروں لاکھوں جتنے لوگوں کو آپ جو ہے ایصال کرنا چاہیں سب کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو بتا دوں میں کہ اگر دعا کے ساتھ کوئی بخشنا چاہتا ہے، جو طریقہ بتایا دو آسان طریقہ، اب اگر دعائیہ جملہ کے ساتھ، دعائیہ کلمات کے ساتھ کوئی بخشنا چاہے تو وہ اس انداز میں بخش سکتا ہے، جب قرآن پاک مکمل کر لے تو پھر ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو قرآن پاک کے دعائیہ کلمات یاد ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے کہیں کہ اے اللہ، یہ جو میں نے کلام پاک ختم کیا، مکمل کیا، اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمی بیشی اور کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ میں معاف عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء عظام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، تمام غوث قطب ابدال کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں جتنے بھی مومن مومنات آئے ہیں، گزر گئے ہیں، اور جتنے بھی آنے والے ہیں، اے اللہ سب کی ارواح پہ پیش قبول فرما۔ اور پھر خصوص بالخصوص اگر آپ جس کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، والد ہو، والدہ ہو، دادا ہو یا رشتہ دار ہو، تو ان کا نام لے لیں کہ اللہ خصوص بالخصوص فلاں میرے رشتہ دار کے نام جو ہے پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان حال ہے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بار قرض میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ اسی طریقے سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے دعائیہ کلمات کے ساتھ بھی بخش سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقے سے آپ بخشیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور بخشنے کا بھی ثواب، جس کو آپ ایصال کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن نہیں بخشیں گے تو کیا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن تو بخشا ہی نہیں گیا تو ثواب کیسے ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بخشنا کوئی یہ لازم واجب نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں البتہ جس کے نام سے آپ بخش رہے ہیں، دل میں بھی ارادہ کر لیا یا دعائیہ جملہ کے ساتھ بھی آپ ان کو جو ہے ایصال کر دیا تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ہوتا ہے بخشنے کا مطلب، یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنے کا ثواب بالکل ملے گا۔ یہاں پہ گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ جب بھی قرآن پاک مکمل کریں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کر لیا کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے جب قرآن پاک کوئی بندہ مکمل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو صبح کے وقت قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو شام تک اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شام کو مکمل کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے دعا اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس وقت دعا ضرور کریں، اس وقت دعا کرنا نہ بھولے۔ ہوتا ہے کہ ختم کیا، صدق اللہ العظیم رکھ دیا، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ نہیں، کم سے کم بھی اگر ایک دو جملے کے ساتھ بھی اگر دعا کرنے کا موقع ملے تو ضرور اس وقت دعا کریں، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو باتیں جو میں نے بتائی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چلتے چلتے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اسے اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب اور اپنے اہل خانہ تک اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔